سفارش تو ایک ہمارا عجیب و غریب کلچر وہ ہو گیا. کیا ہمارے پاس یہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں صحافت میں کیا اتنے زیادہ نہیں آ رہے, ہمارے کالج یونیورسٹیز پروڈیوس نہیں کر رہی اس لیے مجبوراً دوسروں پہ ریلائی کرنا پڑ رہا ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ ایسا نہیں ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ جو بڑے بڑے چینلز ہیں جو اب امپائر میں تبدیل ہو گئے, ان کے یہاں کسی قسم کی ٹریننگ کا انتظام نہیں ہے. ساری دنیا میں جو بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں وہ خود ٹریننگ کا انتظام کرتے ہیں. پی ایف یو جے نے سیکورٹی کے حوالے سے کئی ورک شاپ کرائے. پی ایف یو جے نے تو اپنے کارکنوں کے لیے یہ کیا, مگر یہ صرف پی ایف یو جے کا کام نہیں ہے, وہ تو اپنے حد تک جو کر سکتے ہیں کریں. یہ تو بڑے میڈیا ہاؤسز کا کام ہے, اداروں کا کام ہے. مجھے یاد ہے کہ اے پی این ایس والوں نے پریس انسٹیٹیوٹ بنایا تھا, وہ نہیں چلایا. تو اس طرح کے انسٹیٹیوٹ اس سطح پہ بھی ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کی تربیت ہو اور لوگوں کو خبر کا پتہ چلے. ابھی بریک میں جب ہم تھے تو آپ مزاحن ہی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اب تو نیوز ایڈیٹر کی ڈیفینیشن بھی بدلنے والی ہے, بدل کے الیکٹرانک میڈیا نے کچھ بدل دی ہے. یہ مجھے بہت ایک سینئر صحافی نے, ہم بیٹھے ہوئے تھے کلب میں, یہ واقعہ سنایا کہ ایک چینل کے جو ایک بڑے اہم آدمی تھے, انہوں نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ کے بڑے قریبی تعلقات ہیں کہ ریکارڈنگ کمپنی والوں سے, تو ان سے ہماری ڈیل کرا دیجئے. انہوں نے کہا کائے کی ڈیل؟ انہوں نے کہا وہ گانے چاہیے 11-12 ہزار ہمیں. تو انہوں نے کہا کائے کی نہیں ہے؟ کہنے لگے ہم اپنے نیوز سیکشن کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور مقابلے کی طرف لے جا رہے ہیں. تو اب مطلب یہ کہ جب آپ خبروں میں گانے دیں گے تو پھر تو ایک نئی طرح شروع ہو جائے گی, اور آپ کو بھی ٹریننگ لینی ہے. جو آپ نے برطانیہ سے ڈگری لی ہے وہ نامکمل رہ جائے گی, کیونکہ آپ نے گانوں کو خبروں سے جوڑنے کی تو ٹریننگ نہیں لی, وہ تو نہیں دی, کیونکہ دنیا میں نہیں ہوتا, ناکام ہو گئے. تو یہ اس طرح آپ خبر کی اہمیت کو کم کر رہے ہیں, آبجیکٹیوٹی کو کم کر رہے ہیں. انٹرٹینمنٹ زیادہ آ رہا ہے, اور وہ منفی طرف جا رہا ہے خبر کے حوالے سے, اس میں آبجیکٹیوٹی کم ہو رہی ہے. اچھا انٹرٹینمنٹ بہت ضروری ہے مگر آبجیکٹیوٹی پہ اس میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اب یہ بتائیے کہ اب ویور جو ناظر ہے اس کی بھی تو کچھ سائیکی ڈسکس کیجئے نا. دیکھیے مطلب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے ریٹنگ آتی ہے بالکل, کیونکہ اس وقت تو ٹوٹل مارکیٹ ڈریون ہے نا, مارکیٹنگ ڈریون ہے. اب فیصلے جو ہے وہ نیوز ایڈیٹر سے زیادہ یا نیوز ڈائریکٹر سے زیادہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی مجھے ریٹنگز لانی ہے کیونکہ زیادہ زیادہ اشتہار ملیں, لہٰذا خبروں میں بھی یہ چٹپٹاپن ہونا چاہیے, پروگرام میں بھی یہ ہونا چاہیے, ٹاک شوز میں اونچی آواز سے جب تک نہیں بولو, لڑو جھگڑو نہیں, لوگ دیکھتے ہی نہیں ہے. تو کیا ہمارے عام ناظرین کا جو مائنڈ سیٹ ہے کہیں وہ بھی تو ایسا نہیں ہے جس کو ہم کیٹر کر رہے ہیں, ورنہ وہ ریٹنگ کیوں آ رہی ہے؟ دیکھیے مجھے اس پہ پاکستانی فلم انڈسٹری کی تاریخ یاد آ جاتی ہے. آپ اور میں جانتے ہیں کہ 60 کی دہائی میں بھارتی فلموں پہ پابندی لگا دی گئی, اور پاکستانی فلموں نے ایک پنجابی فلم کا کلچر ڈیولپ کیا جو بڑا مشہور ہوا. اس پہ تنقید بھی ہوتی تھی, تو وہ فلمیں بنانے والے کہتے تھے کہ عوام یہ دیکھنا چاہتے ہیں. مگر 80 کی دہائی میں دیکھیے کہ جب ویڈیو کیسٹ آیا اور بھارتی فلمیں آئیں تو پاکستانی فلم انڈسٹری ختم ہو گئی تقریباً. تو آپ اگر یہ کہیں گے کہ عوام دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بہت خطرناک کام کر رہے ہیں, اس لیے کہ آپ کا کام لوگوں کی تربیت کرنا ہے, لوگوں کو انفارمیشن دینا ہے. تو آپ اگر عوام کے کہنے پہ چلنے لگیں گے تو آپ تباہی کی طرف جائیں گے. ہولی جاب جو ہے الیکٹرانک میڈیا نے کب سنبھالے؟ ہم تربیت تو نہیں دے رہے نا, ہم تو خبر دیں گے نا. خبر دینا ہے تو یہ کہنا ہے کہ عوام کو یہ والی خبریں پسند ہیں, یہ نہیں تو پھر تو آپ تباہی کی طرف جائیں گے. اور پھر نئی ٹیکنالوجی آ گئی تو آپ دھڑم سے نیچے گر جائیں گے پاکستانی فلم انڈسٹری کی طرح. آپ کو تو ان کی تربیت کے لیے جو خبر کے اصول ہے اس کے مطابق خبر دینی ہے, لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں دینی. جب خواہشات کے مطابق آپ دیں گے, ایک مائنڈ سیٹ کو ڈیولپ کریں گے اور اس مائنڈ سیٹ کو تقویت پہنچائیں گے تو اس کے تو بڑے برے نتائج نکلیں گے. یعنی مائنڈ سیٹ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈیولپ کیا گیا ہے, اگر موجود ہے, کیا گیا ہے, تو اس کو مزید آپ سپورٹ کر رہے ہیں نا, اس طرح کا مواد دے کے. آپ کو تو وہ مواد دینا ہے جو مائنڈ سیٹ ڈیموکریٹک نظام کی سپورٹ میں جائے, کیونکہ ڈیموکریٹک نظام اور برداشت کا کلچر جو ہے وہی ہماری بقا ہے. آپ اس کو جنونیت کی طرف لے جائیں گے, ایک تو لوگ اسے پسند کر رہے ہیں, انتہا پسندی کی طرف لے جائیں گے, جھگڑوں کی طرف لے جائیں گے, تو اس سے تو معاشرے میں انتشار پھیلے گا. اچھا اب ذرا سا وہ آئیے, ہمارے گور صاحب نے بھی بات کی تھی نا کہ وہ یہ سب اندر سے ایک ہی ہوتے ہیں, سیاستدان بھی ٹاک شوز میں لڑتے جھگڑتے ہیں, لیکن جب شام میں بیٹھتے ہیں تو بڑا کیجولی کہہ رہے ہوتے ہیں, میں نے تمہارے متعلق یہ کہہ دیا, میں نے تمہارے متعلق. لیکن میں نقصان کے علاوہ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ بچوں پہ یا ہماری یوتھ پہ نہیں پڑ رہا ہے, کیونکہ جس طرح سے یہ بیہیویئر کرتے ہیں اسکرینز پہ,
اور جس طرح سے یہ زبان درازیاں اور یہ سب کرتے ہیں تو ہمارا یوتھ یہ سوچے گا کہ اس لیڈر کے ہاتھ میں ہم اپنی قسمت دے رہے ہیں. جو جنرل اوپینین بن رہا ہے کہ سیاسی رہنما جو ہیں وہ اہل نہیں ہے ریاست کو چلانے کی، یہ بہت خطرناک ہے، اس لیے کہ یہ بات طے ہے کہ منتخب نمائندے ہی کسی ریاست کو چلا سکتے ہیں. تو جب آپ ان کا امیج بگاڑ دیں گے، ان کے بارے میں وہ تو اپنا امیج خود بگاڑ رہے ہیں، وہ بھی شریک ہے، اس کے نتیجے میں جمہوری نظام مستحکم نہیں ہو پائے گا. اور آپ اور میں حقیقت سے واقف ہیں کہ ہماری بقا جمہوری نظام میں ہے، برداشت کے نظام میں. تو اگر وہ ختم ہو گیا تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے. اچھا ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو سیاسی لیڈرز جو ہے جب ٹاک شو میں آتے ہیں اور یہ فلیئر اپ بہت جلدی ہو جاتے ہیں، اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور اس میں پھر یہ تمام تر یعنی ان حدود کو کراس کر جاتے ہیں جو کہ مغزلات سے بس کم پہ ہی رہ جاتے ہیں جس قسم کی یہ گفتگو کرتے ہیں. کیونکہ ہماری سیاست میں زیادہ تر فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے، اور فیوڈل جو ہے انالسٹ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے خلاف زیادہ دیر تک سٹینڈ نہیں لیتا کیونکہ اس کا جمہوری مزاج نہیں ہے، وہ اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ بھی ایک مظاہرہ ہے کہ وہ فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ہماری سیاست کی اسمبلیز میں ہے، جس کا مظاہرہ وہ اسکرین پہ کرتے ہیں. یہ تو بالکل درست ہے، مگر آپ نے تو برطانیہ کے چینلز میں کام کیا ہے، وہاں ایڈیٹر کا ادارہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. وہ میٹر جو ضابطہ اخلاق کے خلاف ہے، جس سے انتشار پیدا ہو رہا ہے، کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے جو امیج کو خراب کیا جا رہا ہے، وہ کسی صورت میں بھی نشر نہیں ہوتا. تو یہاں ایڈیٹر کے ادارے کا کام بنتا ہے کہ وہ دیکھے کہ جو بھی مواد ہے کیا وہ آبجیکٹیویٹی کے مطابق ہے، کیا وہ میڈیا کے سوشل انسٹیٹیوشن کے مطابق ہے، اگر نہیں ہے تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے. کیونکہ ایڈیٹر کا ادارہ نہیں ہے، اس لیے یہ ساری پرابلم ہوتی ہے. عام آدمی قتل ہو گیا، قاتل اپنی بات کر رہا ہے، تو آپ اس کو جسٹیفائی تو نہیں کریں گے. یہ بہت سارے یہاں جو ایتھکس کی میں نے بات کی انڈر ٹرائل جیسے ہوتے ہیں، نارملی وہاں ایکسیس نہیں ملتی ہے باہر جب تک کہ کورٹ میں جا کے ریکگنائز ہو کے، اور وہ بھی صرف یہ ہوتا ہے کورٹ کی پروسیڈنگ میں کہ فلاں پہ یہ الزام لگا، لیکن آپ اس کا انٹرویو، بات چیت، اوپینینز ایون پولیس والوں سے بھی نہیں کر سکتے. یہاں تو ہمارے کئی رپورٹر ساتھی ایسے ہیں جو کہ سلاخوں کے پیچھے سے مائک دے کے اور بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ کہیں کوئی پریس کاؤنسل یا ضابطہ اخلاق کہاں آ رہا ہے؟ یہ بات ضابطہ اخلاق میں ہی آنی چاہیے. اب دیکھیے، کل میں ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا، حیدرآباد میں 2 افراد کا قتل ہو گیا، اس میں ایک زخمی آدمی تھا. اس کے حوالے سے شام تک یہ خبر چل رہی تھی. اس نے کہا کہ میں اپنے والد کو لے کے جا رہا تھا دوائی لینے، تو لوگوں نے حملہ کر دیا، میرے والد کو مار دیا اور میں چھپ گیا. اور یہ مستقل چل رہا تھا رات تک. صبح میں نے اخبار میں خبر چھپی کہ وہ فرار ہو گیا. تو آپ اس کا امیج بنا رہے تھے نا. شام تک یہ کہہ کے کہ جو آدمی صرف اس کی بات سنے گا تو وہ یہ کہے گا اس کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی. اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی تو صبح رات گئے بھاگ کیوں جاتا وہ؟ تو آپ کس طرح کا میسج دے رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں تو آپ کو ایڈیٹوریل کنٹرول میں جانا پڑے گا نا. آخری 2 منٹ ہیں. ابھی امین یوسف سے جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ رمضان کو بھی کمرشلائز کر لیا ہمارے الیکٹرانک میڈیا نے. یہ بالکل امین یوسف کی 100% بات صحیح ہے کہ مذہب کو کمرشلائز کر دیا گیا ہے، اس میں جنونیت کو شامل کر دیا گیا ہے، دوسرے مذاہب کے لوگوں میں خوف پیدا ہو رہا ہے. ہم تو فیسٹ کے طور رمضان ہمیں بچپن سے ہی بتایا گیا تھا. بہت خطرناک بات ہے یہ. بالکل امین کی بات بالکل صحیح ہے. بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس میں عبادات پہ زور دیا جاتا ہے، برداشت و تحمل پہ. رمضان کے لیے بچپن سے یہی ٹریننگ تھی. لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا ادھر پچھلے 3-4 سال سے ہم نے رمضان کو الیکٹرانک میڈیا پہ گلیمرائز کر دیا ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے، اور اس سے نگیٹو اثرات نکل رہے ہیں. ایک تو دیکھیں 70% لوگوں کے پاس کچھ لینے کے لیے نہیں ہے، آپ ان میں فرسٹریشن پیدا کر رہے ہیں. پھر دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے راستے بند کر رہے ہیں، اور ایک کمرشل ایشو کو جو ہے پرموٹ کر رہے ہیں. عبادت جو ہے علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے، ٹی وی اسکرین کے سامنے نہیں ہوتی. چلیے بالکل آخری اس کا نٹ شیل میں مطلب کوڈ آف کنڈکٹ کب بننا چاہیے، ایتھکس کیسے بنے، کس کس کا کیا رول ہونا چاہیے، ایک آئیڈیل سچویشن کیسے ہونی چاہیے. دیکھیے، ایک تو امین یوسف نے کہا کہ پی ایف جے کا کوڈ آف کنڈکٹ موجود ہے، بالکل صحیح بات ہے. اصل بات سن 50 کا ہے نا، اس میں الیکٹرانک میڈیا ابھی شامل نہیں ہوا. اب اسے الیکٹرانک میڈیا کو شامل کر کے ایک بڑا ادارہ بننا چاہیے جو الیکٹرانک میڈیا اور پریس دونوں کو کور کرے، اور حقوق عزت کے قوانین مزید بہتر ہونے چاہیے. تو اس سے بہت کچھ نتھار لیا جائے گا سچویشن سے. بالکل جی. ڈاکٹر توصیف احمد خان، دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ اور گفتگو کریں، لیکن
پھر انشاءاللہ کسی نشست میں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا چلیں شکریہ. لیکن اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے اور پھر اسی طرح سے گفتگو بھی کریں گے, آپ سے استفادہ بھی کریں گے. ونس اگین بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. خواتین حضرات, ڈاکٹر توصیف احمد خان سے یہ گفتگو تھی, بات تھی میڈیا کی. ہم نے پہلا پتھر اپنے آپ پہ ہی پھینکا ہے. آپ فیس بک پہ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.facebook.com/انجم رضوی ANJUMRYZVIE اس پر آپ اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے گا. اس قسم کے اور بھی پروگرامز ہم کر سکتے ہیں, اپنے آئیڈیاز بھی بھیجیے گا تاکہ پھر اس کو ڈیولپ کریں. مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنی سوسائٹی کو جتنا اچھا ہم بنا سکتے ہیں, اپنے ماحول کو جتنا اچھا بنا سکتے ہیں, اس میں زندگی میرے لیے بھی سہل, آپ کے لیے بھی سہل, اور ملک کی ترقی جو ہے وہ سب سے مقدم سمجھی جائے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ. ہر ایک الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے. اٹھے گا جب جم میں سرفروشاں, پڑیں گے دار و رسن کے لالے. کوئی نہ ہوگا جو بچا لے, جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی. یہیں عذاب و ثواب ہوگا, یہیں سے اٹھے گا شور محشر, یہیں پہ روز حساب ہوگا.